سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کی تاثیر ہمارے اوپر آتی ہے، اور ہم جس طرح کی آب و ہوا میں رہتے ہیں اس آب و ہوا کی تاثیر بھی ہم پہ آتی ہے۔ ہم جس طرح کے کھانے کھاتے ہیں ان کھانوں کی تاثیر بھی ہمارے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ حکیم لوگ منع کرتے ہیں نا، پرہیز کیوں بتاتے ہیں؟ حکیم لوگ آپ کو پرہیز بتاتے ہیں تو کیوں بتاتے ہیں؟ کہ آپ کے جسم میں فلاں فلاں چیز کی زیادتی ہو گئی ہے، لہذا آپ پرہیز کریں، وہ تاثیر آپ کے جسم سے کم ہوگی تو یہ دوائی کام کرے گی۔ تو یہ تاثیر جو ہمارے جسم میں وجود میں اترتی ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی کی ہو، معاشی زندگی کی ہو، ہماری انوائرمنٹل لائف کی ہو، یا ہماری جناب فزیکل لائف کی ہو، ہماری مورل لائف کی ہو، ہماری اسپریچول لائف کی بھی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے اس کا مزاج اترتا ہے، لیکن ہم اسپریچول لائف کی طرف ہیں نہیں، ہم روحانی دنیا کی طرف ہیں نہیں۔ ہمارا دینی کام دنیا داری کے ساتھ وابستہ، ہمارا اسلامی کام دنیا داری سے وابستہ، ہماری اسلامی تعلیمات دنیا داری سے وابستہ، ہماری قرآنی تعلیمات دنیا داری سے وابستہ، ہماری نمازیں دنیا داری سے وابستہ، ہمارے روزے دنیا داری سے وابستہ، ہمارے حج دنیا داری سے وابستہ، ہماری خیرات دنیا داری سے وابستہ، ہماری زکوٰۃ، عطیات اور دوسرے عوامل ہمارے سارے دنیا داری سے وابستہ ہے۔ ہم نے ان کو روحانیت سے کبھی منسلک کیا نہیں ہے، تو اس لیے ہماری روحانیت کو اس کا فیض نہیں ملتا۔ دنیا داری کے ساتھ ہم نے وابستہ رکھا ہے تو دنیا داری والی زندگی میں اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں صلہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو لوگ نمازی کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کے نمازی کہے جانے سے آپ کا نفس اور غرور پکڑتا ہے اور مغرور ہوتا ہے اور تگڑا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نمازی ہوں، میں باقیوں سے اچھا ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں جی اللہ کو سجدے کرنے والا ہوں، میں تو دین اسلام پہ چلنے والا ہوں، میں تو اسلامی تنظیم کا ایک لیڈر ہوں، میں جی فلاں چیز ہو گیا ہوں۔ یہ میں جو ہے یہ یا تو اللہ کی ہے یا نفس کی ہے، تمہاری تو کچھ ہے نہیں۔ اگر تمہارے اندر یہ میں ہے اور یہ دنیا داری والے مزاج کی ہے تو یہ نفس کی ہے، پھر تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے خیرات، تمہارے صدقات، تمہارے تمام شرعی اعمال ہوں، دینی اعمال ہوں، اخلاقی اعمال ہوں، یہ ساری دنیا سے وابستہ۔ ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے کھاتے ہیں آگ، تو ہمارے جسم میں اترے گی آگ۔ اب ہمارا نفس بھی آگ کا، ہمارا یہ پیرہن بھی اس کے مزاج کا، اب خوراک بھی اس کے مزاج کی، تو پھر نفس کا مزاج زیادہ طاقت پکڑتا ہے، اس لیے ہم نفس کی غلامی میں لگے رہتے ہیں۔ اب ہم کھاتے ہیں آگ، کیوں؟ کیسے؟ پھل پکتا ہے سورج کی گرمی پہ، آگ پہ، ہم خود تو بیٹھ نہیں سکتے دھوپ میں، لیکن 2-4 مہینے وہ دھوپ جب تک نہیں جھیلے گا وہ پھل نہیں پکے گا، اناج نہیں پکے گا، اس طرح میوہ نہیں پکے گا، اور جب پک کر آئے گا تو اسے ہم نے پکانا ہے، پھر توے پہ اناج پک کے آیا، پھر ہانڈی پہ آگ لگائیں گے، سالن پکائیں گے آگ پہ، چائے پکائیں گے آگ پہ، دودھ گرم کر کے پئیں گے آگ پہ۔ ہم جو کچھ بھی عوامل کرتے ہیں آگ سے وابستہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر ہمارے گھروں میں آگ نہ جلتی ہو تو ہم لوگ تو جینا ہی چھوڑ دیں، ہماری تو زندگی تباہ ہو جائے، ہم تو بھوکے مر جائیں۔ ہمارا سارا دار و مدار آگ پہ ہے تو ہمارے نفس کی آگ ہی طاقت پکڑے گی نا۔ جب ہم کھاتے آگ کا ہیں، جب ہم رہتے آگ کے ساتھ ہیں، صبح صبح اٹھ کے کبھی یہ وظیفے تو ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ اللہ کا ذکر تو ہم کرتے نہیں ہیں، نمازیں اور سجدے تو ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں کہاں کرتی ہیں؟
کوئی کرتا نہیں ہے، اور ہم بھی ٹھیک سے مسجدوں میں جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے نہیں ہیں۔ صبح اٹھتے ہی ہم نے آگ جلا لی، رات کو سوتے تک ہمارے سارا دن ہمارے گھروں میں آگ جلتی رہتی ہے، اور آگ کی پکی چیزیں ہم اپنے اندر اتارتے ہیں تو ہمارے اندر بھی آگ اترتی ہے، غصہ پروان چڑھتا ہے، انانیت پروان چڑھتی ہے، نفس طاقت پکڑتا ہے، روحانیت تباہ ہوتی ہے، روحانیت ختم ہوتی جاتی ہے، پھر روحانیت والی گفتگو بھی ہمارے ذہن میں اترتی نہیں ہے، پھر روحانیت والی بات بھی ہمارے دماغ میں نہیں اترتی۔ یہ تو حشر کر رکھا ہے ہم نے اپنی ذات کے ساتھ، ہم نے اپنے روحوں کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یہ ہم نے جو طاقت دے رکھی ہے نفس کو، یہ جو چھوٹ دے رکھی ہے نفس کو، یہ جو ہم نے بدماشی کے تمام جناب اس کو سہولتیں دے رکھی ہیں، تو یہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رکھا ہے۔ اب یہ ظالم ہمارے اوپر ظلم کیے جا رہا ہے، اس کو ظلم کی طاقت ہم نے دی ہے، ظالم کی پیروی ہم نے کی ہے، ظالم کے ساتھی ہم بنے ہیں۔ اس ظالم کو اس ظلم کی طاقت اور اس ظلم کی روش اور اس ظلم کی ریت اور رواج میں ہم نے خود ڈالا ہے، تو اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر لیا ہے۔